قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ نہ آتے آپ تو قرآن کہاں سے آتا؟ یہ ساری کائنات، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی بنا ہے، ہم اور آپ، ہم سے پہلے، ہم سے بعد میں، سب ہمارے نبی کی میلاد کے صدقے میں بنا ہے۔ الحمدللہ میلاد شریف کا پربہار موسم آ گیا ہے۔ دنیا سے خوشی کی الگ الگ قسم کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہر کسی کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے وقت بڑھتا جائے گا یہ خوشی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ 1400 سال 1500 سال گزر گئے، ایک نعمت اللہ نے مکے کی دھرتی پہ نازل فرمائی تھی، وفادار آج بھی اسے یاد کر رہے ہیں اور قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اللہ نے ایک نعمت دی تھی جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عظیم تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، عظیم گفٹ عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ ہاں، چوتھے پارے میں، چھٹے پارے میں، اس کے علاوہ بھی چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب عطا فرماتا ہے۔ یہ احسانی ہے، کوئی محبوب اپنا کسی کو دیتا نہیں ہے۔ محبوب تو محبوب ہوتا ہے صاحب۔ اگر آپ کسی ٹوپی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی رومال سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے کسی اچھے ڈریس یا لباس سے محبت کرتے ہیں، کسی کو دیں گے نہیں، اور اگر دے دے تو پھر محبت کیسی ہے؟ یہ ٹوپی، رومال یا ڈریس یا جبہ یا قبے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور ہمیں عطا فرمایا۔ اتنا عظیم گفٹ اللہ نے دیا۔ انشاءاللہ یہ ہم بات کریں گے، لیکن آج میں آپ کو میلاد پاک مصطفیٰ کا وہ ذکر سنانا چاہتا ہوں جو اللہ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے انبیاء کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ میلاد کا ذکر کرنے والا سب سے پہلے کون ہے؟ پروردگار۔ سب سے پہلے ذکر کرنے والا اللہ رب العزت۔ میلاد کو سننے والے سب سے پہلے انبیاء کرام۔ آج وہابی، تبلیغی، مودودی، قادیانی، نیچری، چکرالوی، بدعقیدہ جتنے بھی ہیں 72 فرقوں میں سے ایک کو چھوڑ کر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے والا دھرتی کے اوپر ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ باقی سب کو نبی کی میلاد سے پریشانی ہو رہی ہے، سب کو نبی کی میلاد پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب نبی تشریف لائے تھے زمانے میں بہاریں ہی بہاریں نظر آ رہی تھی، پرندے خوشیوں کے گیت گنگناتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہر طرف آبادیاں لہلہا رہی تھی، کھیتیاں لہلہا رہی تھی، باغات لہلہا رہے تھے، ہر کوئی خوشی منا رہا تھا۔ بس ایک شیطان تھا جو پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب نبی آئے تھے شیطان کو پریشانی ہو رہی تھی، رحمان والے خوش ہو رہے تھے۔ آج بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو شیطان کو پریشانی ہوتی ہے، مہمان والوں کے گھر جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کس کا سلسلہ کدھر سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت شیطان کے سر میں درد تھا، آج شیطان والوں کے سر میں درد ہو رہا ہے جب میلاد مصطفیٰ کا موسم آتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں، الحمدللہ سنیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ معاملہ ایسا ہے کہ ذکر ہمارے نبی کا ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی کا ذکر، ان کی آمد کا ذکر، ان کی تعریفیں، ان کے معجزات، ان کی پیدائش کے واقعات، یہی میلاد ہے۔ وہ آئیں گے، آ گئے، آنے والے، یہی میلاد ہے۔ مولود، ولد اور یہ میلاد، یہ سب ایک ہی معنی میں، آنا، بھیجنا، پہنچنا۔ میلاد مصطفیٰ، نبی آنے والے ہیں، پہنچنے والے، آ گئے۔ وہ جو ہم سے پہلے آئے میلاد کرنے والے، ان کے سامنے ذکر یہ ہوتا تھا کہ خدا کے حبیب آئیں گے، اور آج 1400 سال کے بعد شہر ادے پور کی مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، نبی آ گئے، ہے نا؟ تو اب یہ جو ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ذکر وہ ہے جسے کرنے والا پروردگار ہے، اور یہ وہ میلاد ہے جسے سننے والے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، میں اچھا نہ بھی پڑھ سکوں تو آپ اچھا سن کے دکھا دوں۔ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، ذرا محبت سے بولو کہ میں آگے بڑھوں۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، نہ آتے آپ تو قرآن کہاں سے آتا۔ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور اس میں قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو۔ اچھا کس پہ دل سے کراؤ، بتا دیں۔ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو،
ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ کنزُ ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، کنزُ ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت میرا فیضان کہاں سے آتا، اعلیٰ حضرت میرا فیضان کہاں سے آتا؟ آؤ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 34، 35، 36۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دنیا کا سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ نبی تو ہمارے ہیں ہی ہے، وہ تو سمندر ہے، باقی نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، لیکن سب سے تفسیر کی سب سے بڑی نہر کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ہزاروں باتیں بتائی ہیں، بے شمار باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات حضرت عبداللہ ابن عباس آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیں بچے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ذرا توریت یعنی طور کے دامن میں آ جاؤ، آؤ وہاں مجھے تم سے کلام کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو اس تفسیر کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر توریت کی تختیاں عطا فرمائی، بہت بڑا انعام عطا فرمایا، بڑی دولت، بڑا خزانہ عطا فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لینے کے بعد اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ وہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے مولا تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایتیں ہیں، تیری مہربانیاں ہیں کہ تو نے آج مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ آدم سے لے کے آج تک کسی نبی رسول کو یہ انعام نہیں ملا جو تم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ کہا، بولا اتنا بڑا انعام، توریت جیسی کتاب، اللہ اللہ، بتا دوں کیسی کتاب تھی؟ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں ذرا جلدی سے بتاؤ، ارے تمہارے ذریعے کسی اور کو پتہ چل جائے گا۔ 114، یاد کر لو کتنی سورتیں قرآن پاک میں؟ 114، اور توریت میں سورتیں تھیں 1000۔ کتنی؟ 1000 صورتیں۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھتے تو قرآن پاک میں کوئی صورت ایسی ہے جس میں 3 ہی آیتیں، 5 آیتیں، 7 آیتیں، اسی طرح سے کم 3 آیتیں، 3 آیتوں کی صورت بھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مگر توریت کا یہ عالم تھا کہ اس میں 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ اللہ، کتنی بڑی کتاب ہوگی ذرا بتاؤ؟ وہاں سے وہاں تک چلی آئے، اتنی لمبی کتاب، اتنی موٹی کتاب توریت۔ تو اب یہ اللہ کا شکر ادا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتنی بڑی نعمت کو عطا فرمائی، میرے مولا احسان ہے تیرا کہ اتنی بڑی دولت جتنے نبی آئے آج تک تو نے کسی کو نہیں دی، تیرا شکر ہے۔ بہت خوش تھے موسیٰ علیہ السلام، بہت خوش تھے، اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، توجہ ادھر میرے بھائی، ذرا ادھر دیکھیں، آنے جانے والوں کو مت دیکھیں، جو میں بتا رہا ہوں بہت عظیم بات بتا رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے، اور آگے چل کے دیکھیں گے تو بات خدا کی ہے اور سننے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تو نے اتنا بڑا احسان کیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ ادھر کہ اے موسیٰ میں نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، ان کے دلوں کو دیکھا تو تیرے دل سے بہتر کوئی دل نظر نہ آیا، بس اسی وقت میں نے سلیکٹ کر دیا تیرے دل کو رسالت کے لیے اور توریت کا انعام عطا کرنے کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، میں نے رسالت کے لیے بھی تجھے سلیکٹ کیا، اور یعنی نبوت کے لیے بھی سلیکٹ کیا، توریت دینے کے لیے بھی سلیکٹ کیا، اور ایک انعام اور دینے کا میں نے ارادہ کر دیا کہ میں موسیٰ سے کلام کروں گا، براہ راست کلام کروں گا۔ موسیٰ کو کلیم کہتے ہیں نا، کلیم کا معنی کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کرے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے نبیوں تک، ڈائریکٹ کلام امپوسیبل، کوئی نہیں۔ یہ معاملہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہاں موسیٰ کے آنے تک صرف موسیٰ کو یہ انعام ملا، یہ دولت ملی کہ اللہ نے بغیر جبریل کے ملاقات کی، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی بیچ میں نہیں، طور پہ۔ لیکن اس کے لیے بہت ساری کنڈیشن تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب بات کر سکتے ہو مجھ سے، یہ انشاءاللہ آگے چلے کے پتہ چل جائے گا، وہ بس کیا دے اجازت دے دو۔ بلا حجاب کے اللہ نے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، مجھے اچھے لگے، سب سے بہتر دل لگا تو میں نے نبوت، رسالت اور کلام کے لیے تمہیں سلیکٹ کر لیا۔ اب یہ جو دولت تمہیں ملی ہے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اسے لے لو اور مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میرے شکر گزار بن جاؤ، میرا شکر ادا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اب بات آتی ہے مزے کی طرف، بڑا محبت سے سبحان اللہ، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں دے رہا ہوں اسے لے لو، شکر گزار بن جاؤ، اور ومت انا التوحیدی علی حب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے لے لو اور شکر گزار بن جاؤ، اور آخری دم تک 2 کنڈیشن ہے تمہارے لیے، یاد رکھنا، آخری دم تک میری توحید پہ برقرار رہنا اور محبت سے محبت کرتے رہنا۔
हाँ, ये दो कंडीशन अल्लाह ने बताई। तुम्हें ये इनाम मिल गया, तौरात मिल गई, कम कलामी मिल गई, रिसालत नबूवत मिली, इतने इनाम मिले, मगर दो कंडीशन है, अब याद रखना, आखिरी दम तक मेरी तौहीद पे बरकरार रहना और आखिरी दम तक मोहम्मद से मोहब्बत करते रहना। अल्लाह अल्लाह, भाई कैसा नबी है हमारा। दुनिया को बताया जाएगा, बनी इस्राइल को बताया जाएगा, मूसा की बात पे अमल करो, मूसा के फरमान पे अमल करो, उनकी किताब पे अमल करो, उनके तरीके पे चलो, मगर मूसा से कहा जा रहा है मोहम्मद से मोहब्बत करो। गलत देखे तो सही आप, कैसा नबी है हमारा नबी। मूसा से कहा जा रहा है आखिरी सांस तक मोहम्मद से मोहब्बत जरूरी है। हाँ, ये कंडीशन लगाया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को। अब पहली बार नाम सुना मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का, सुभान अल्लाह, एक तो नाम इतना प्यारा और फिर बताने वाला इतना बड़ा, अल्लाह अल्लाह है। अरे बताने वाले से भी तो बताने वाले की हैसियत बढ़ती है ना। अब बताने वाला परवरदिगार और करीम को बता रहा है कि कंडीशन ये है, ये जो इनाम मिला है इसके शुक्रिया के तौर पे मेरी तौहीद बरकरार रखना है और मोहम्मद की मोहब्बत का चिराग जलाए रखना है। अगर ये बुझ गया तो खतरा है। सुभान अल्लाह, कैसा नबी है हमारा नबी। ये है मिलाद जो अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा को सुनाई। सुभान अल्लाह।